السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں بہت زیادہ مال، ان کے پاس آپ بہت زیادہ مال بطور امانت رکھیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، ادا کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھیں تو آپ کو واپس نہیں کریں گے، بشرط کہ آپ ان کے سر پر کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس طور پر ہے، یہ اس سبب سے ہے، یا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، امیوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ہم یہودی ہیں، ہمارے سوا سب کیا ہے، ان پڑھ ہیں، تو یہودی کو حق حاصل ہے کہ وہ غیر یہودی کے مال پر قبضہ جما لے، ان کو واپس نہ کرے، اس پر کوئی گناہ ان کو نہیں ملے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کے اللہ رب العالمین پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کی ایک بڑی خرابی کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ کہ ان میں بہت زیادہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب میں خیانت کرنے والے بہت لوگ ہیں، جیسے یہ دین کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، دین کو غلط طور پر پیش کرتے ہیں، تو اسی طرح دنیاوی معاملات میں، مالی معاملات میں فراڈ اور دھوکہ بہت کرتے ہیں، خیانت بہت کرتے ہیں، اور یہ خیانت جو کرتے ہیں گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہودی ہیں اور یہودی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر یہودی کے مال پر قبضہ جما لے، یعنی لے لے تو پھر واپس نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ مالوں میں ان کی خیانت اور بددیانتی کا کیا حال ہے۔ جب دین کے بارے میں ان کی خیانت، مکر اور حق کو چھپانے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد بتایا کہ ان میں سے خائن بھی ہیں اور دیانت دار بھی ہیں، یعنی یہودیوں میں سے کچھ خیانت کرنے والے ہیں، کچھ امانت دار بھی ہیں، لیکن خیانت کرنے والے زیادہ ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں: من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک، تو اگر انہیں خزانے کا بہت سارا مال بطور امانت دے دیں، امین بنا دیں، تو تمہیں واپس کر دیں گے، اور اس سے کم تر تو بالاولا واپس کریں گے، یعنی جب بڑا خزانہ واپس کر سکتے ہیں تو چھوٹا خزانہ بھی، چھوٹا مال بھی واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں: من ان تأمنہ بدینار لا یودہ الیک، اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت کے طور پر دے دو تو تمہیں وہ واپس نہیں کریں گے، اور بڑی رقم ادا کرنے سے تو بالاولا انکار کر دیں گے۔ انہیں خیانت اور بے وفائی کی عادت اس لیے ہوئی کہ ان کے خیال کے مطابق لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پر جاہلوں کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امیین کہتے تھے کن کو؟
جو غیر یہودی ہوتے تھے ان کو امی کہتے تھے، کہتے تھے کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا مال لوٹ لو. یعنی اگر وہ امین ان پڑھ عربوں کے مال واپس نہ کرے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی یہودیوں کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. وہ اپنی فاسد رائے کی بنا پر انہیں انتہائی حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو انتہائی عظمت والے تصور کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں حقیر اور ذلیل وہ خود ہے. بس انہوں نے امیین کے مال کی حرمت کو نہ سمجھا اور اسے انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا. اسی طرح وہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے، حرام کھانا اور حرام خوری کو حلال سمجھنا. ایک آدمی خیانت کرتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو اسے ایک گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص خیانت کر رہا ہے اسے حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، تو یہ کفر ہے اور یہ سنگین جرم ہے. تو یہودیوں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ یہ دو گناہ کے مرتکب ہوئے، ایک تو حرام کھایا، خیانت کا مال حاصل کیا، حرام خوری کی، اور دوسرا یہ کہ خیانت کرنے کو انہوں نے حلال سمجھا کہ غیر یہودی کے مال کو ہم قبضہ کر سکتے ہیں، امانت کو واپس نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ عقیدہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، یعنی اللہ پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے، تورات میں کہیں نہیں کہا، کہیں نہیں موجود ہے. تو یہ یہودی جو کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ جو عالم حرام اشیاء کو حلال کہتا ہے وہ گویا لوگوں کو اللہ کا حکم سناتا ہے، اپنی بات نہیں سناتا ہے، جبکہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے اور اسی کو جھوٹ کہتے ہیں. یعنی جو شریعت میں نہیں ہے ہم اس کو اپنی طرف سے کہیں، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. یہ گناہ بغیر جانے بوجھے اللہ کے بارے میں تو باتیں بنانے سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی جو جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بہت سنگین گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے آدمی اس کو شریعت کی طرف منسوب کر رہا ہے، اللہ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، دین کی طرف منسوب کر رہا ہے، حدیث کی طرف منسوب کر رہا ہے. یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ باندھے، میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی حدیث میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لیس علینا فی الامیین، امیین. امین کے معنی ان پڑھ، امی ان پڑھ، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، جاہل. اس سے مراد مشرکین عرب ہیں. یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہے اس لیے ان کا مال ہڑپ لینا جائز ہے، اس میں انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. یعنی یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو امی ہیں، جو یہودی نہیں ہے، تو ان کے مال کو لوٹا جا سکتا ہے، ان کے مال پر قبضہ جما لیں، اگر وہ امانت کے لیے دیتے ہیں تو واپس نہ کریں تو کوئی گناہ یہودی کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی. امانت کیا ہے؟ ادا کی جائے گی، چاہے کم ہو یا زیادہ امانت ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکاروں کی امانت ہو یا گنہگار کی امانت ہو. امانت امانت ہے، وہ کسی کی بھی امانت ہے، اسے ادا کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو واپس کر دو. امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ
منافق کی پہچان ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. کہ منافق کی تین علامت ہے: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا: اد الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. امانت کس کی بھی ہو، اس کو ادا کر دو. جس نے آپ کے حوالے امانت دی ہے، جس کا مال ہے، جس کی امانت ہے، اس کو واپس کر دو، اسے استعمال مت کرو، اور تم اس کی خیانت مت کرو جو تمہاری خیانت کرے. یعنی اگر کوئی ہمارا مال چھین لیتا ہے، خیانت کر لیتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم بھی اس کی امانت کو لوٹ لیں. اس نے کیا، غلط کیا، اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم خائن نہ بنیں، ہم امانت دار بنیں. یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. دیکھیے، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ معاملات کے سلسلے میں انسان کو بالکل پانی کی طرح صاف رہنا چاہیے. امانت میں خیانت کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، لوٹنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کا وقار، انسان کا وزن یہ گھٹ جاتا ہے. انسان بدنام ہو جاتا ہے، بدخلقی کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ صحیح اخلاق پر قائم ہو، امانت داری کو ثبوت پیش کرے، امانت دار بن جائے، امانت کو صحیح طور پر اس کے اصل مالکان تک واپس پہنچا دے، تو اس کی حیثیت برقرار رہتی ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے نمونہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات میں تھے، جب آپ رات میں نکلنے والے تھے، اندازہ لگائیے، آپ کی دروازے کے سامنے دشمنان اسلام ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں کہ جب نکلے محمد تو سر قلم کر دو. اسی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کو واپس کر رہے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو واپس کر رہے ہیں. حضرت علی سے کہتے ہیں یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے. جانتے ہیں کس کی امانت تھی؟ یہ غیر مسلموں کی، مشرکین مکہ کی امانت تھی. مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹا نہیں، خیانت نہیں کی، امانت کو واپس کیا، پھر آپ نے ہجرت کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اخبر تعالی ان فی اہل الکتاب الخائن والامین والمؤمنون لا يميزون ذلك فينبغي اجتناب جميعهم وخص اہل الکتاب بالذکر وان كان المؤمن كذلك لان الخیانة فيه. عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں خیانت کرنے والے، امانت دار لوگ دونوں مکس تھے، لیکن مومنوں میں ایسا نہیں ہے. مومن کیا ہے؟ امانت دار ہے، وہ خیانت سے بری ہیں، وہ تمام لوگ خیانت کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے یہاں پر خاص طور سے اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، مومنوں کا ذکر نہیں کیا گیا. کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو امانت کو واپس کرتے ہیں، کچھ لوگ واپس نہیں کرتے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا، اہل ایمان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کچھ لوگ اہل ایمان میں سے ایسے جو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اہل ایمان امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. لہذا ہم کو کامل مومن بننا چاہیے اور کسی کی امانت پر ناجائز قبضہ نہیں جمانا چاہیے، خیانت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.